تو اسی طرح سے جو میں کوشش ہمیشہ کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ لوگوں تک منتقل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے الفاظ، جملے اور اس کے بعد تمام مضمون، الفاظ بھی وہی ہو اور مضمون بھی وہ جو مولانا نے یا مجدد صاحب نے پیش کیا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مغزیات جو عالم خلق اور عالم امر کے درمیان ہے اس کا بہت اچھا درس۔ تو اسی طرح ہمارے پہلے درسوں میں آپ لوگوں سے کچھ الفاظ کا بھی یاد کراتا ہوں کہ جب آپ لوگ اس الفاظ کو یاد رکھیں تو آپ لوگوں کو اس سبق کو سمجھنے میں آگے بہت آسانی ہوگی۔ جیسے ہم نے 3 سال پہلے ایک سبق چلی تھی ہمارا کہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ علم، عمل اور اخلاص، اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان، اسلام اور معنویات یا احسان، ہم نے یہ بھی کہا تھا، ٹھیک؟ اور تو ہم یاد رکھے تو اس میں کافی ہمیں مدد ملی۔ اس سبق میں جو اس سال ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے الحمدللہ میں یہ کہا تھا کہ آپ پہلے عالم خلق اور عالم امر کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ رب کو، کیفیات اور کاموں کو، اللہ تبارک قدرت کے جو کاملہ سے جو جو نظامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند چیزوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ اس کا پہلا کیا ہے؟ پھر ہم ربوبیت اور عالمین کی طرف جاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رب ہے، اور رب بھی کس کے ہے؟ عالمین ہے۔ اس عالموں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس عالم میں ایک میں بھی ہوں، ایک آپ بھی ہے، اور رب عالمین اس عالموں کے نظام سے آپ بھی وابستہ ہے، میں بھی وابستہ ہوں، یہ سب وابستہ ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا زمان نہیں ہے، اگر آپ ماں کے پیٹ میں ہے تب بھی رب کے اس ایک عالم سے آپ کا واسطہ ہے، ایک رنگ کے ان کے ربوبیت اور قدرت سے آپ کا حاصل کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، پرورش بھی پا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں ہیں تب بھی آپ کو کچھ اسی عالم سے واسطہ ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے جب تک ہے کوئی ایسے وقت اور زمان یا ویسا نہیں ہے کہ آپ اس میں رب کی اس سے باہر ہے، قدرتوں سے اور ان کا۔ لیکن اس چیزوں کو سمجھنے سے پہلے ہم نے 2-3 چیزیں یاد رکھنے ہیں، پھر آسانی ہوگی ہمیں ان رب العالمین کے مسئلے سمجھنے کے لیے۔ سمجھ تو کیا سکیں گے ہم لوگ، یا میں کیا سمجھا سکوں گا بے علم آدمی، اور ہم کیا سمجھیں گے، اور جو فضل تک ہم لے جانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ فضل کرے۔ اور اس کا یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے، در بیان آن کے عطائے حق سبحانہ تعالی و قدرت او موقوف قابلیت نیست۔ کیا مطلب؟ پھر بات آ گئی اردو میں کچھ بولنا پڑا۔ اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کا عطا اور قدرت بندوں کے عطا کی طرح قابلیت پر موقوف نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پہ میں نے نوکر رکھنا ہے، ڈرائیور رکھنا ہے، تو میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ اس میں ڈرائیوری کی قابلیت ہو تو میں ڈرائیور رکھوں گا نا۔ اگر میں کک رکھوں گا تو میں پہلے یہ پتا کروں گا کہ یہ بورچی ہے کہ نہیں، پھر میں رکھ لوں گا۔ رب کے نظام میں ایک چیز جو ہم غلطی پر چلے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ رب کے عطا کرنے کے لیے پہلے اس آدمی میں قابلیت ہونا چاہیے، یہی ذہن ہے نا۔ لیکن وہاں رب کے یہاں یہ آپ پہلے ذہن کلیئر کر لیں تو آپ بات آگے چلے گی۔ کیا مطلب؟ اس بات کے بیان میں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا اور قدرت بندوں کے عطا کی طرح قابلیت پر موقوف نہیں ہے، اس مخلوق کی عطا کے لیے اب کیا کریں گے؟ اس قابلیت کے لیے چاہیے، اس مخلوق کی عطا کے لیے قابلیت چاہیے، کیونکہ خداوند تعالیٰ قدیم ہے اور قابلیت حادث ہے۔ ایک آدمی میں جب قابلیت آتی ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حادث ہے، حکم سے وجود میں آیا۔ انجینئرنگ کا علم ہے، اس نے جا کر کے پڑھ کر کے وہاں سے سند لایا
تو اب یہ آدمی میں قابلیت آ گیا کہ اس نے وہاں سے پڑھ کے آیا. اب یہ پڑھنا اس کا حادث ہے، اس نے محنت کی، صبح گیا، شام گیا، وہ گیا. تو اس لیے جب آپ اس کو رکھیں گے آپ اس کی قابلیت کو دیکھیں گے. ایسا ہی ہے، اس کی قابلیت کو دیکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے، چونکہ وہ ذات قابلیت سے پہلے موجود ہے، ابھی قابلیت پیدا ہی نہیں ہوا تھا کسی چیز کی قابلیت کے وہ ہے، تو چونکہ وہ رب ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ قابلیت پیدا کر دیتا ہے. تو رب کی اس قدرت کے شکل میں بہت ہمارے نقصانات ہو جاتے ہیں. یہ پہلے سمجھنے والی بات ہے. اور تھوڑا سا کھولیں گے اس کو. عطا کے لیے قابلیت چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور قابلیت حادث ہے. عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. عطا دینا جو ہے، وہ دینے سے پہلے جس کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کے پاس موجود تھا، اور جو قابلیت بھی کسی کو ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دینے والا صفت نے اس کو دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا صفات میں پرانا ہے، رب ہے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے. 5000 سال رکھو، 1 کروڑ سال رکھو، وہ تو اس کا، وہ آپ اس کا رکھیں گے اس پر کہ اینڈ جا کر کے اللہ تعالیٰ کے عطا پر موقوف ہے قابلیت. تو قابلیت اور عطا جو ہے، کبھی عطا قابلیت کے محتاج اس لیے نہیں ہے کہ قابلیت تو پیدا شدہ اللہ کی ہے اور عطا اس کا ذات کی صفت ہے. سمجھ آئی؟ عطا صفت حق جل و سلطان و تعالی، وہ قابلیت صفت مخلوق. یہ عالم امر سے ہے. وہ صفت جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ عالم امر سے ہے. وہ قدیم موقوف حادث نہ باشد. اور قدیم جو ہے وہ جو نئے پیدا ہونے والا ہے اس پر موقوف نہیں ہے، یہ اس پر موقوف ہے کہ اگر وہ عطا نہ کرتا تو قابلیت نہ ملتا. تو قابلیت عطا پر موقوف ہے، لیکن قابلیت عطا قابلیت پر موقوف نہیں ہے. اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو کیا دے دیا؟ مکمل اختیار دے دیا. اب جو ایک چھوٹا سا مثال دوں گا پھر آگے چلوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، آدم کو، ٹھیک. اب اس نے، شیطان نے کہا یہ قابل نہیں ہے، میں قابل ہوں. سمجھ گئے بات؟ اب آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوا جنت میں، لیکن وہ عالم خلق کا خطا تھا، پیٹ کا خطا تھا. اس نے جو خطا کیا نافرمانی کا، یہ عالم امر کا تھا. رب کے قدرتوں میں اس نے اپنے قابلیت کو اسے قدیم کر دیا کہ میں تھا، اس کے حکم سے، اس کے چیز سے اس کو بالا تر کر دیا. ایک اصول سمجھ آ گیا آپ کو، ایک بنیادی جو. اب آگے ہم چلیں گے، یہ کام آئے گا. وہ خطا پیٹ کا خطا ہوا، عالم خلق کا، اور وہ جو تکبر تھا اس کا، عالم امر کے ساتھ نافرمانی تھا، وہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے، ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اور وہ جو ہے وہ فوراً اپنے عطا والی جگہ پہ دوبارہ گیا کہ مجھے عطا کر، میرے سے غلطی ہو گیا. انہوں نے عطا کو پھر آواز دے دیا کہ عطا کر، رحم کر، فضل کر، کرم کر، معاف کر. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تو اب چارے آن دل عطا یہ مبدلی، جتنی تبدیلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ رب جو کرتا ہے کامل اس کے ساتھ. مثال دل ہے، دل کو موڑ لیا، اب یہ آتا ہے، اب اس نے موڑ لیا. داد اورا قابلیت شرط نیست.
اب دل اس نے چینج کر لیا تو اس میں قابلیت ڈال دیا، اور اس کے لیے یہ شرط نہیں تھا کہ دل پہلے اس کے قابل ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کرے۔ ادھر انسان پھنس جاتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے نجات قابلیتوں میں طلب کرتا ہے، مانگتا ہے کہ میں قابل ہوں، میرے میں قابلیت ہو تو عطا ہو جائے۔ وہاں پہ قابلیت نہیں ہے، وہاں کے لیے عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، لیکن قابلیت کے لیے عطا شرط ہے کہ اگر اس نے عطا کر دیا تو قابلیت ہے، شرط پورا ہو گیا۔ بلکہ قابلیت شرط داد اوست، داد لب قابلیت ہست پوست۔ تو پھر پتہ یہ چلا کہ عطا جو ہے وہ مغز ہے اور قابلیت جو ہے یہ خلق ہے، یہ پوست ہے، یہ جسم ہے، یہ جسد ہے۔ ان کی موسارا آسان ثوبن شوند، ہم چو خورشید کفاش رخشان شوند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو عطا ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو پھینک۔ پہلے اسے پوچھتا ہے یہ لکڑی کیا کس کام کی ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا یہ تو یہ ہے کہ اس سے اپنے مال کو ایسے ایسے کر لیتا ہوں اور اس پہ تکیہ لگاتا ہوں۔ بولا اس کو ذرا پھینک، عطا ہو گیا۔ اب اس لکڑی میں قابلیت نہیں ہے، عطا ہو گیا، صحیح۔ حضرت موسیٰ کی لاٹھی اژدہا بنی، ان کے ہتھیلی سورج کی طرح چمکدار بنی۔ انبیاء کے لاکھوں معجزے جو ہمارے عقل میں نہیں سماتے، ایسا تو میں گنتا جاؤں تو لاکھوں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اگر قابل ہونا شرط ہوتا، اب یہ ذرا پھر سمجھنا ہے تاکہ آپ کو رب کی ساری بات سمجھ آ جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے صحیح وہ اسباب کے ذریعے نہیں ہے، خدا کا تصرف ہے۔ عطا جو ہے اس محتاج اسباب نہیں ہے، تو آپ عطا کو سمجھ لیں۔ وہ اسباب کے جو معجزے ہوئے وہ اسباب کے محتاج نہیں تھے، خدا کا تصرف ہے۔ فنا ہونے والوں کے لیے قابلیت کہاں ہے؟ ایک چیز نہیں ہے اور گولی مارو اس کے قابلیت کو، مٹی پاؤ، کیا ہے وہ کہ اس کی قابلیت ہو؟ وہ تو صرف عطا ہے۔ اگر مجھے مٹی سے پیدا کر دیا ہے، میرے میں کوئی قابلیت نہیں، وہ رب ہے اور وہ میرے قابلیت کے بغیر مجھے پیدا کرتا ہے اور اس کو وہی بناتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو میرے تمام عطا کے لیے تمام قابلیتیں کس کے محتاج ہیں؟ رب کے۔ رب کا وہ کام ہے کہ جو عطا کرتا ہے چیزیں وجود میں آتے ہیں۔ اگر عطا نہ ہوتا تو معدوم میں سے کوئی چیز وجود میں نہ آتا، نہ فرشتے ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتا، نہ زمین ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ گرمی ہوتا، نہ سردی ہوتا، نہ یہ ہوتا، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے اگر قابل ہونا شرط ہوتا تو کوئی معدوم موجود نہ ہوتا۔ یہ جو سارے معدوم ہیں نا، نیتے اور آ بھی گئے، ہم نے دیکھا فلاں بادشاہ فلاں خواجہ واپس معدوم ہو گئے، چلے گئے، ہم بھی ہے، ہم بھی معدوم ہو جائیں گے، اور پھر جو آنے والے معدوم ہیں وہ پھر نمودار ہو جائیں گے، وہ آ جائیں گے جب